السلام علیکم ڈیئر طالبات، ہم غلام حمدانی مصفی کی غزلیات پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں غلام حمدانی مصفی کی غزل نمبر 2 کو شروع کیا تھا۔ ہم نے اس کے کل 4 جو پہلے اشعار ہیں اس کی تشریح دیکھی۔ آج ہم اس کے 5ویں شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ پھر گئی لے گئی سوئے کی طرف اسیران قفس، اسیر ہوتا ہے قیدی، قفس پنجرہ، باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا اس پنجرے کی طرف لے گئی اپنی ہوا کو، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ خبر آمد یعنی آنے کی خبر، ایام بہاراں یعنی بہاروں کی آمد کی۔ تو اس کا مفہوم دیکھیے کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں شعر میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا پنجرے میں بند قیدی پرندے کی طرف یہ پیغام لے گئی کہ اب باغ میں بہار آ گئی ہے۔ آپ تصور میں لائیں ایک ایسے پرندے کو کہ جو باغ میں ہے لیکن وہ ایک پنجرے میں قید ہے۔ تو پنجرے میں قید جو ہے وہ پرندہ ہے جو ہے وہ باغ میں آنے والی بہار کے نظارے کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس طرح لطف اندوز نہیں ہو رہا جس طرح کے دوسرے جو آزاد پنچھی ہیں، آزاد جو پرندے ہیں جو بہار کی آمد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پر تصویر کشی کی ہے کہ بہار کا موسم جو ہوتا ہے وہ خوشیوں کا پیغامبر ہوتا ہے، اور چمن کی ہر شے جو ہے وہ بہار کی آمد کی وجہ سے جوبن پر ہوتی ہے۔ رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے اور موسم نہایت ہی دل فریب معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی موسم میں پرندے جو ہیں وہ پھولوں کا طواف کرتے ہیں اور انسان چمن کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ خزاں کا موسم اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اور پھول تو کیا درختوں کا سبز لباس جو ہے وہ زرد لباس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پتے جھڑتے ہیں اور ہریالی کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں چمن سے چہل پہل اور رونق غائب ہو جاتی ہے، اور اس موسم میں نہ تو پرندے چمن کا رخ کرتے ہیں نہ ہی انسان باغ کی طرف قابل دید ہوتے ہیں، اور چنانچہ انسان ہی نہیں چرند پرند بے بہار کے متمنی ہوتے ہیں۔ دراصل بہار میں پھول کھلتے ہیں اور پھول کی پتیوں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، تو شاعر نے باغ میں بہار کے آنے کی تصویر کشی کو نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو شاعر نے اسی لیے کہا تھا کہ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے اور اس کی خوشیاں آزاد پرندوں کے لیے تو باعث فرحت اور راحت افزا ہوتی ہیں، لیکن ایسا پرندہ جو قفس میں ہے یعنی قید میں ہے، وہ بہار کی رعنائیوں اور اس کی خوشگوار جو ہوا ہے وہ اس کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ یوں ہی بہار کی یہ تکلیف سرور والی ہوا قفس میں یعنی پنجرے میں قید پرندوں کے قریب سے گزرتی ہے تو انہیں گزرے ہوئے ماضی کی حسین یادیں اور لمحات تڑپاتے ہیں، انہیں قید میں آزادی کے گزرے ہوئے خوشگوار لمحات یاد آتے ہیں، اور کبھی وہ بھی بہار کے موسم میں باغ کی پرکیف فضا اور معطر ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اب حالات کیا ہیں؟ حالات اس سے برعکس ہیں۔ دراصل مصفی نے اس شعر میں اپنے دور کی سیاسی اور سماجی حالات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ مصفی کا یہ دور وہ دور تھا جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ کیونکہ اقتدار چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا تھا اور ان کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ دوبارہ مسلمان جو ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے اس قابل نہ ہو جائیں، تو مسلمانوں نے برصغیر پر چونکہ بہت طویل عرصہ حکومت کی تھی اور ان کے مزاج میں حکمرانی تھی، اس لیے وہ غلامی اور محکومی کی زندگی میں زیادہ دکھ اور اذیت کا شکار
اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان انتہائی مایوسی اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے اور حالات کا بدلنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اس لیے وہ حالات سے سمجھوتہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان حالات میں اگر کہیں سے آزادی کی خبر سنتے تو ان کے زخم جو ہے وہ تازہ ہو جاتے، اور انہیں اپنی آزادی کے ایام جو ہے وہ شدت سے یاد آتے تھے، اور ان کے دلوں میں شدت سے یہ خواہش کروٹ لیتی تھی کہ کاش ہمیں بھی آزادی کے دن نصیب ہوں۔ تو شاعر نے انہی آزاد فضاؤں میں گھومنے والے جو مسلمان تھے ان کو ایک پرندوں سے تشبیہ دی ہے، اور صیاد جو ہے یعنی اس کو غلامی میں اب وہ جکڑے ہوئے ہیں، غلامی سے وہ اب درپیش ہے، اور آزادی سے چونکہ وہ محروم ہو چکے ہیں، تو اب یہ جو مسلمان ہے، جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں، وہ ایک ایسے پرندوں کی طرح ہے جو باغ کی خوشیوں اور نظاروں سے دور ہو گئے ہیں، اور بہار کی تمام مسرتیں اور فرحتیں ان سے چھین لی گئی ہیں، اور ایسے میں باغ میں خزاں آ گئی، اور قیدی پرندوں کو اذیت کا احساس ذرا کم ہوا، اور ان کی جدائی کے غموں اور دکھوں میں ٹھہراؤ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوبارہ جیسے ہی باغ میں بہار آتی ہے تو باغ کی تمام رعنائیاں لوٹ آتی ہیں، اور خوشگوار پھولوں سے معطر ہوائیں چلنے لگتی ہیں، جس سے قیدی جو ہے وہ پرکیف مناظر کی جو ہے وہ شدت کو زیادہ سے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور ایسے میں قفس میں قید پرندے کی حالت جو ہے وہ انتہائی کربناک ہوتی ہے، اذیت ناک ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ چڑیوں کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ تو یہاں پہ شاعر نے آزادی کی نعمت کو کہا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی اہمیت کو وہی جان سکتا ہے جو غلامی میں آزادی سے چھین لی جائے اور وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔ تو شاعر جو ہے وہ بہار کے آمد پر وہ اس سے دکھ زدہ ہیں، اور دوبارہ آزادی کے خواہاں ہیں، اور آزادی کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ آخری شعر دیکھیے، مصفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ مصفی یعنی اب تخلص استعمال کیا ہے شاعر نے، گوشۂ عزلت یعنی تنہائی کے کونے میں، تخت شاہی یعنی بادشاہت کا تخت، کیا کرے گا یعنی کیا لے کر کرے گا، تو یعنی شاعر نے اپنے آپ کو کہا ہے، ابس یعنی فضول، ملک سلیمان یعنی حضرت سلیمان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں، حیوانوں اور پرندوں کے بھی بادشاہ تھے، اور ان کی جو سلطنت تھی وہ ہوا، پانی اور خشکی پر تھی، تو وہ ان کے پاس ایک وہ تخت ہوتا تھا، وہ جہاں چاہتے اس تخت پر اڑ کے چلے جاتے تھے۔ تو شاعر نے کہا ہے، یہاں پہ تلمیح کا استعمال کیا ہے کہ اے مصفی، تو گوشۂ عزلت کو تخت شہی سمجھ، یعنی تنہائی کو ہی اپنے سلیمان کا تخت سمجھ لے، یعنی شاہی تخت سمجھ لے، بلا تو فضول تخت سلیمان لے کر کیا کرے گا۔ تو شاعر نے یہاں پہ قناعت کی ہے، یعنی قناعت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ سرمایہ جس شخص کے ہاتھ میں آتا ہے اسے دنیا کی قیمتی شے بھی بیکار نظر آتی ہے۔ اس لیے وہ خود سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ اے مصفی، تیرے لیے یہ خلوت اور تنہائی شاہی کے برابر ہے، یعنی تو سلیمان جیسی بادشاہت کے آرزو نہ کر، وہ تو تیرے کسی کام کی نہیں۔ شاعر اس دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے ذکر میں مشغول ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسی بادشاہت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں جو چند دنوں کی ہو، جس کے چھن جانے کا ہر وقت دڑکا لگا رہے، وہ بادشاہت چاہے حضرت سلیمان جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ جنوں اور حیوانوں اور پرندوں کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی یہ بادشاہت بھی معینہ مدت تک تھی، یعنی کچھ مدت تک تھی۔ لہٰذا شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کی کم مائگی کی وجہ سے وہ تنہائی کو پسند
کرتے ہیں۔ اسی لیے میر تقی میر نے کہا تھا کہ ہستی اپنی خباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے، چاہے جتنے بھی تخت و تاج ہمیں مل جائیں، ہمیں آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لہٰذا جو بھی تمہیں تنہائی کا موقع ملا ہے تو اللہ سے لو لگا، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ، اور تخت شاہی کو اور سلمان جیسی جو حکمرانی کو لینے میں اپنے آپ کو ضائع مت کر، بلکہ گوشہ عزلت اور گوشہ جو تنہائی کا گوشہ ملا ہے، جو اللہ کے ذکر کرنے کا تمہیں جو موقع ملا ہے، اس کو ہی غنیمت جان۔ عزیز طالبات، اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ دیکھیے سوالات۔ یہ مصفی کی دونوں غزلوں میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ پہلی غزل دیکھیے، قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ لفظ جو غزل میں ہم آواز لفظ ہوں، یعنی ایک جیسے، جیسے اندوگین، کرین، نشین، آستین، حزین، زیر زمین، یقین، یہ سارے جو کہ ہیں یہ قافیہ ہیں۔ اور اس نظم میں ردیف کیا ہے؟ یعنی ردیف یعنی ایک جیسے لفظ، رہا رہا رہا، یعنی جو بار بار آئیں اس کو اور ایک جیسے ہوں اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو اس میں ردیف جو ہے وہ رہا ہے۔ دوسری غزل میں دیکھیے کہ اس میں قافیہ کیا ہے؟ شاداں، ارماں، گریباں، تاباں، گریاں، سلیماں، یہ سب بہاراں، یہ سب کے سب قافیہ ہیں، اور اس میں ردیف ہے لے کر لے کر لے کر، یہ سب اس میں ردیف ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، چند جملوں میں وضاحت کیجیے۔ تو پہلا ہے کہ دنیا میں اندوگی رہنے کا مفہوم کیا ہے؟ تو دنیا میں ہمیشہ دکھی اور غم زدہ رہنا ہی اس کا مفہوم ہے۔ چمن میں خندۂ گل سے حزین رہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی باغ میں ہو کر بھی پھولوں کے کھلنے سے غم زدہ رہنا، اور خوشی ملنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد بھی غم زدہ رہنا اسی زمرے میں آتے ہیں۔ خون شہیدان عشق آخر کس رنگ میں ظاہر ہوا ہے؟ یعنی عشق کی راہ میں جان قربان کرنے والے کا خون زمین کے اندر نہیں رہ سکا، بلکہ بہار کے موسم میں لالے کے پھول کی طرح باہر آ گیا، تو اس کو خون شہیدان عشق کہتے ہیں۔ خلق کو تو آخر دم آخر مرنے کا یقین کیوں نہ آیا؟ یعنی بلند حوصلہ اور بامقصد لوگ ایسے ہی کارنامے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی موت پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ قافلے میں کون آگے نکل گیا اور کون پیچھے رہ گیا؟ یعنی تیز رفتار لوگ قافلے میں آگے نکل جاتے ہیں، اور شاعر کہتے ہیں کہ مجھ جیسا قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث شخص پیچھے رہ گیا۔ شاعر کے خیال میں لالا گل کے گریباں ثابت کیوں نہیں ہے؟ یعنی دیوانگی کی کیفیت اور جنون کی شدت کی وجہ سے باغ نے بہار کے موسم میں دیوانگی کی شدت اور جنون کی وجہ سے ایسا رخ اختیار کیا ہے کہ ان میں سے پھولوں نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا ہے۔ مہ تاباں کے زیر زمین چلے جانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مہ تاباں یعنی چاند جیسے حسین و خوبصورت چہرے والے لوگ، یعنی جب وہ بھی نہ موت سے بچ سکے، اور ان سے مراد موت کا لازمی ہونا اور انسان کی زندگی کی جو ہے ناپائیداری ہے، اس کی بے بسی ہے، اور وہ چاہے کتنا ہی حسین و خوبصورت کیوں نہ ہو، آخرکار انسان نے موت کے پنجے سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا۔ شاعر نے گوشہ عزلت کو تخت شاہی سے کیوں ترجیح دی ہے؟ یعنی شاعر نے ایسا اس لیے کہا ہے کہ تخت شاہی کو خواہش میں انسان بہت ساری پریشانیوں میں گر جاتا ہے، لیکن تنہائی میں سکون اور قناعت پسندی میں وہ راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ مدرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ اندوگی، یہ سارے میں نے آپ کو معنی بتا دیے تھے، ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ اندوگین یعنی غم زدہ، سر آستین یعنی آستین کا کونا، خندۂ گل یعنی پھولوں کا کھلنا، زیر زمین یعنی زمین کے نیچے، تادم آخر یعنی آخری دم تک، ننگے قافلہ یعنی قافلے کے لیے شرم کا باعث، دل شاداں یعنی خوش و خرم، پردہ خاک یعنی مٹی کا پردہ، مہ تابہ یعنی چاند کی طرح روشن، دیدہ گریاں روتی ہوئی آنکھیں، اسیران قفس یعنی پنجرے میں قید پرندے، گوشہ عزلت یعنی تنہائی کا کونا، تخت شاہی یعنی شاہی تخت،
یعنی بادشاہت کا تخت۔ تو شاعر نے دوسری غزل میں دیدہ گریاں کو ابر سے تشبیہ دی ہے، بتائیے اس میں وجہ شبہ کیا ہے، یعنی اس کی تشبیہ کی کیا وجہ پوچھ رہے ہیں۔ تو شاعر نے ابر سے پانی، چونکہ ابر سے پانی برستا ہے، ابر مراد بادل، جب ابر سے پانی برستا ہے اسی طرح شاعر کی آنکھوں سے بھی پانی برستا ہے، اس لیے شاعر نے اپنی آنکھوں کو بادل سے تشبیہ دی ہے اور اسی لیے یہی اس کی وجہ شبہ ہے۔ آخر آپ تلمیح کی تعریف پڑھ چکے ہیں، بتائیے دوسری غزل کے مقطع میں کون سی تلمیح آئی ہے، اس کے پس منظر میں کیا روایت ہے۔ تلمیح سے مراد ہوتی ہے یعنی کوئی پرانی بات، کہانی، قصہ، کوئی حدیث، کوئی آیت سے جو تعلق رکھتی ہے وہ بات، اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تو تلمیح آخری شعر میں حضرت سلیمان کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اللہ کے خالص بندے اور پیغمبر تھے اور جو ہواؤں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک تخت تھا جو ہوا کے بل پر وہ چلتا تھا، اور حضرت سلیمان اس کی وجہ سے کہیں بھی ہوا کے زور پر جاتے تھے۔ مندرجہ تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث، یعنی اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے کہ مذکر مؤنث اس کے واضح ہو جائے۔ جیسے دنیا کیا ہے، دنیا مؤنث ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ اس کا واضح ہو جائے کہ دنیا مؤنث ہے، یعنی دنیا ایک عارضی شے ہے یا دنیا ایک ابدی جگہ ہے۔ یعنی تو اس کے علاوہ غم، مزاج، چمن، خلق، قافلہ، گریباں، باد صبا، آمد، گوشہ، عزلت، یہ سب کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اس جملے لکھنے کے بعد اس کی تذکیر و تانیث کو بھی واضح کرنا ہے۔ مصفی کی پہلی غزل کے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ یہ سارے جو سوال نمبر 6، 7 اور 8 ہیں، یہ تمام جو ہیں اشعار کی تشریح کے سوالات ہیں۔ آپ کو یہ میں نے اشعار کی تشریح کروا دی ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو آپ پچھلی ویڈیوز کو کھول کر ان اشعار کی تشریح کو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسائنمنٹ کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے مصفی کی پہلی اور دوسری غزل کی تشریح آپ نے رجسٹر میں لکھنی ہے، اور یہ اس ہفتے کی آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ تو امید ہے کہ طالبات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔